جس صحابی کو بھی آپ پڑھیں، چاہے وہ اکابر صحابہ میں سے ہو اور چاہے وہ بعد والے آنے والے صحابہ میں سے ہو، بدو صحابہ میں سے ہو یا مدینہ اور مکہ شریف کے رہنے والے ان صحابہ میں سے ہو، تو یہ آپ کو چیز واضح نظر آئے گی کہ جتنے بھی اللہ کے نبی کے صحابہ تھے وہ اللہ کے رسول اور اللہ کی محبت میں سرشار نظر آتے تھے۔ کوئی بھی وقت ہوتا اور اللہ کے رسول انہیں بلاتے، وہ اپنے کام کاج چھوڑ کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے۔ بلانے کے علاوہ بھی اگر اللہ کے نبی کے صحابہ کو دیکھا جائے تو آپ کو یہ بات واضح نظر آئے گی کہ وہ اس قدر اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے کہ ہر وقت ان کے دل اللہ کے رسول کی محبت کی پیاس میں تڑپتے رہتے تھے کہ کب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بلاوا آئے اور ہم دوڑ کر جائیں اور اللہ کے رسول کی زیارت کریں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہوں، حضرت سیدنا عمر فاروق ہوں، حضرت عثمان ذو النورین ہوں، حضرت مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات بابرکات ہو، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہوں، حضرت عبداللہ بن زبیر ہوں، حضرت جابر ہوں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ دیگر جتنے بھی صحابہ ان کے متعلق پڑھیں گے تو آپ کو یہ محبت کا نور ان میں جھلکتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہے 18 ذی الحج کو۔ آپ کے فضائل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع اصحاب الفیل کے 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کا نام عثمان رکھا گیا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر اور آپ کا لقب ذو النورین ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام عفان ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ آپ کا نام اروا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان تبلیغ فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایمان لے آئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی ذات بابرکات پر۔ پھر سیدنا صدیق اکبر ہی کی کوششوں سے جب حضرت سیدنا عثمان کو دعوت دی گئی اور حضرت سیدنا صدیق اکبر نے خود دعوت اسلام دی تو اس وقت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول کیا۔ اسلام کے شروع میں ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کا نکاح اپنی لخت جگر حضرت سیدہ طیبہ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا آپ کی ذات بابرکات سے کرا دیا۔ آپ ہی ان شخصوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے ہجرت حبشہ کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیٹی اللہ کے نبی کی آپ کے عقد نکاح میں آئی، جس وقت وہ وصال فرما گئیں جنگ بدر کے موقع کے اوپر، تو اللہ کے نبی نے اپنی دوسری بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا ان کا نکاح بھی حضرت
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کرا دیا، اور یہ دنیا کی واحد ہستی ہیں جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے عقد نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئیں، جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کی 2 بیٹیاں کسی امتی کے نکاح میں نہیں تھیں، لیکن یہ فضیلت اللہ رب العزت نے جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو عطا فرمائی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی 2 بیٹیاں ایک وصال فرما گئیں، پھر دوسری کا نکاح ہوا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی کو اپنے اس داماد کے ساتھ کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی۔ داماد کوئی بھی ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلان فرمانا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا، تو یہ اللہ کے رسول کی حضرت عثمان سے محبت کا اظہار ہے کہ آپ کتنی محبت فرماتے تھے سیدنا عثمان ذو النورین سے۔ اور جب آپ کی 2 بیٹیاں جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عقد نکاح میں گئیں تو پھر آپ کو لقب ملا ذو النورین، مطلب ہے 2 نوروں والا۔ جس کے عقد نکاح میں اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں آئیں تو اسے لقب عطا ہو 2 نوروں والا، وہ 2 نوروں والا کہلاتا ہے۔ اور جس کی بیٹیاں ہوں اس کے متعلق ہم امتی جھگڑے میں پڑے رہیں کہ یہ تو ہم جیسا بشر ہے، یہ تو نور ہے ہی نہیں۔ جس کی بیٹیاں کسی کے عقد نکاح میں جائیں تو انہیں نور والا کہا جائے، 2 نوروں والا کہا جائے، اور جس کی بیٹیاں ہوں اسے ہم کہتے پھریں کہ یہ تو ہمارے جیسا بشر تھا۔ اللہ رب العزت اس چیز سے محفوظ فرمائے۔ بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، الحاکم للمستدرک میں یہ حدیث پاک صحیح صحت کے ساتھ موجود ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح زمین میں میرے عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، آسمان میں بھی میرے عثمان کو ذو النورین کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کے ملائکہ بھی جناب سیدنا عثمان کو ذو النورین کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ آپ کی فضیلت ہے۔ آگے چلیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کی فضیلت کو اور 4 چاند لگا دیے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے اگر اخلاق کے لحاظ سے میرے سب سے زیادہ کوئی مشابہ ہے تو وہ عثمان کی ذات ہے۔ میرے سب سے زیادہ اگر مشابہ ہے تو وہ عثمان کی ذات ہے۔ آگے سنیں، اللہ کے نبی نے یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ بیان کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لکل نبی رفیق، ہر نبی کا ایک ساتھی ہوتا ہے، ورفیقی یعنی فی الجنت عثمان، او کما قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جس طرح ہر نبی کا ایک ساتھی ہوتا ہے، میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ جنت میں میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جنت میں میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ آج ہم ترستے پھرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ کے رسول کی محبت نصیب ہو جائے، اللہ کے رسول کی نظر کرم نصیب ہو جائے۔ عثمان واہ تیرے نصیبوں پر ہم قربان جائیں
کہ دنیا ترستی پھرتی ہے کہ آمنہ کے لال کی نظر کرم ہم پہ آ جائے، لیکن تو کیسا خوش بخت انسان ہے جس کے عقد نکاح میں اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں بھی آئیں، اور پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جنت میں میرا ساتھی عثمان ہے، سبحان اللہ، جنت میں میرا ساتھی عثمان ہے۔ حضرات محترم، یہ اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی نسبت کا یہ فیضان تھا کہ جو بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتا گیا، اللہ رب العزت کے محبوب سے نوازتے گئے، شانیں عطا کرتے گئے۔ جو بھی آیا گدھا بن کے آیا تھا، اللہ کے رسول نے ان کو بادشاہ بنا دیا۔ اللہ کے رسول کے صحابہ کو دیکھیں، دنیا جن کو جانتی نہیں تھی، دنیا جن کو پہچانتی نہیں تھی، دنیا میں وہ معروف شخصیات نہیں تھے، لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول کے قدموں میں آئے تو پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت کے رسول کے قدموں میں آنا ان کا کام تھا، اور اللہ رب العزت کے رسول نے ان کو شان اور تاج عطا فرمانا یہ ان کا کام تھا۔ حضرات محترم، آپ دیکھیں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ جنگ بدر پہ تشریف لے گئے، صحابہ اکرام ساتھ ہیں، آپ کی لخت جگر سیدہ طیبہ رقیہ سلام اللہ علیہا آپ علیل ہیں، بیمار ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دیگر صحابہ کی طرح آنے کے لیے تیار ہوئے، تو اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے عثمان، تو ادھر ہی مدینہ میں رہ، تو میری بیٹی کی عیادت کر، میری بیٹی کی خدمت کر، جتنا ثواب بدر والوں کو بدر میں ملے گا تجھے گھر میں بیٹھے ہوئے ملے گا۔ یہ کوئی عام فضیلت نہیں ہے۔ اور پھر بدر میں جا کر جب اللہ رب العزت نے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو فتح عنایت فرمائی، تو اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ آپ دعا سنیں، دعا کے الفاظ سنیں، پھر ایمان کو تازہ کریں کہ اللہ رب العزت کے محبوب نے ہاتھ اٹھائے اور پھر یہ ارشاد فرمایا، عرض کی ہے مالک کائنات، اللہم ان عثمان فی حاجتک و فی حاجت رسولک، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا بدر کے میدان میں کھڑے ہو کر، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، جو میرا عثمان ہے نا وہ تیرے کاموں میں لگا ہوا تھا اور تیرے رسول کے کاموں میں لگا ہوا تھا۔ تو وہ کر کیا رہے تھے مدینہ میں؟ وہ اپنی بیوی کی تیمارداری کر رہے تھے، بیوی بیمار تھی، ان کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ تو جو اللہ کے نبی کی بیٹی کی خدمت کرے تو اللہ کا رسول یہ فرماتا ہے کہ یا اللہ یہ عثمان جو تھا یہ تیرے کاموں میں لگا ہوا تھا، اللہ کے رسول کی بیٹی کی خدمت ہو رہی ہے، اور اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ یا اللہ یہ عثمان تیری خدمت میں تھا، وفی حاجت رسولک، اور تیرے رسول کی خدمت میں تھا۔ یعنی کہ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی بھی خدمت کی جائے۔ ویسے تو اللہ رب العزت کا یہ اعلان ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آگے احادیث مبارکہ میں سنیں تو پھر اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس نے میری اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے میری اہل بیت سے بغض رکھا اس نے میری ذات سے بغض رکھا، اور جس نے میری ذات سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی خدمت کرنا ایسے ہی ہے کہ بندہ اللہ کے رسول کی خدمت کر رہا ہے، اور اللہ کے رسول کی خدمت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی اطاعت میں وہ بندہ سرگرداں ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے یہ فضیلت اور یہ شان جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے آپ سنیں، یہ قرآن کی آیت ہے۔
اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ رب العزت جو ہے نا ان مومنین سے راضی ہے۔ کیوں راضی ہے؟ اس یبایعونک تحت الشجرہ، کہ انہوں نے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر بیعت کی ہے آپ کے ساتھ۔ وہ بیعت کا مرحلہ آپ کے سامنے مختصر بیان کرتا ہوں، پھر گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام عمرہ کی غرض سے 1500 صحابہ کرام آپ ان کو ساتھ لے کر مکہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر صحابہ کرام کو روک دیا گیا، عمرہ کرنے سے روک دیا گیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے حضرت عثمان کو سفیر اپنا بنا کر مکہ میں بھیجا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں گئے اور اہل مکہ کو یہ بتایا کہ ہم جنگ کی غرض سے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کی غرض سے آئے ہیں، ہم تو بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے آئے ہیں، عمرہ کی غرض سے آئے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں نہ روکا جائے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو روک لیا گیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ تک یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، عثمان قتل کر دیے گئے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ صحابی اور یہ داماد رسول حضرت عثمان ان کے پاس بخیر و عافیت موجود تھے، تو بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے قریش کے سردار، بڑے بڑے اہل مکہ وہ حضرت عثمان کے پاس آئے اور یہ کہا عثمان ہم انہیں تو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، لیکن تو اگر تیرا دل ہے تو تو کعبہ کے طواف کر، تو صفا مروہ کے چکر لگا، تو حجر اسود کو چومنا چاہتا ہے تو چوم، اس کے بوسے لے۔ اے عثمان تجھے اجازت ہے، تو عمرہ کر، تو چکر لگا، تو حجر اسود کے بوسے دے، تو صفا مروہ پہ دوڑ، تجھے یہ اجازت ہے۔ اس اللہ کے رسول کے داماد کا جواب سن اور ایمان کی دولت سے مال مال ہو جا کہ اللہ کے رسول عمرہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت میں جانا ہے، اللہ کے کعبے کی زیارت کرنی ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے، صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں ان پر دوڑنا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کے اس یار نے، اس داماد نے، اس داماد رسول نے یہ کہا کہ جب تک میرا محبوب اس کعبے میں نہیں آ سکتا پھر عثمان کا کیا کام، عثمان کا ادھر کیا کام کہ وہ بیت اللہ کے طواف کرتا پھرے۔ گویا بیت اللہ کو بھی عظمت اللہ کے نبی کی وجہ سے، اللہ کے نبی کی وجہ سے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس جب یہ خبر پہنچتی ہے کہ افواہ تھی کہ حضرت عثمان کو یہ شہید کر دیا گیا، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، علامہ طبری نے یہ لکھا ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر کیکر کا درخت تھا، اس کے نیچے اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے سارے صحابہ کو بلایا، بلانے کے بعد اپنا دائیں ہاتھ نیچے رکھا، پھر صحابہ کو یہ ارشاد فرمایا کہ ہمیں خبر موصول ہوئی ہے جناب عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، آؤ ذرا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ کس بات کی بیعت کرنی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس بات کی بیعت کرنی ہے میرے صحابہ جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے واپس مدینہ نہیں جائیں گے، جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے واپس مدینے نہیں جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے جب ہاتھ، دایاں ہاتھ اس طرح کیا، 1500 صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا، بیعت کی۔ پھر اللہ کے رسول نے اپنا بایاں ہاتھ صحابہ کے اوپر ہاتھوں کے اوپر رکھا، بایاں ہاتھ رکھا، اور پھر یہ ارشاد فرمایا یہ بایاں ہاتھ میرا نہیں، میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ عثمان کہاں تھے؟ وہ مکہ میں تھے، حضور حدیبیہ میں تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک ہاتھ صحابہ سے بیعت لینے کے لیے اور بایاں ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ ارشاد فرمایا، تو اس خوشی میں نہال ہو کر جناب سیدنا عثمان یہ فرماتے پھرتے، جب مدینہ کے گلیوں میں چلتے، جب اپنی زندگی میں چلتے پھرتے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے دائیں ہاتھ کو تو عظمت حاصل ہے، مجھے علم ہے، لیکن جو میں اللہ کے نبی کا بایاں ہاتھ تھا
جو میرے لیے منتخب فرمایا تھا اس کی عزت، اس کی عظمت اس عثمان کے دائیں ہاتھ سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو اگر علم ہوتا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید تو نہیں ہوئے تھے لیکن افواہ پھیلی تھی، اگر اللہ کے رسول کو علم ہوتا تو بیعت کس وجہ سے لیتے؟ تو قرآن شاید ان لوگوں نے پڑھا نہیں۔ اللہ کے رسول کے اوپر جو کلام نازل ہوا، اللہ رب العزت نے اس وقت بھی قرآن مجید کی آیات طیبات نازل فرمائیں جب اللہ کے رسول فرما رہے تھے دایاں ہاتھ بیعت لینے کے لیے، بائیں ہاتھ عثمان کے لیے۔ جب بیعت ہو چکی تو اللہ رب العزت نے کلام نازل فرمایا کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اگر اللہ کے رسول کو علم نہیں تھا الیاذ باللہ تو اللہ نے خود قرآن کیوں ارشاد فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اصل میں حقائق کچھ اور ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کی مقصد اور اللہ رب العزت کی حکمت کچھ اور ہوتی ہے، انسان کسی اور طرف چلا جاتا ہے۔ یہ حضرت عثمان کی یہ شان ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اتنی عزت، اتنی عظمت اور اتنی رفعت اور اتنی شان عطا کی۔ حضرات محترم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام، آخری بات کر کے اجازت لیتا ہوں۔ آپ بیٹھے تھے حجرہ مبارک میں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق آئے، آپ کی ران سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، حضرت ابوبکر صدیق آئے، سلام کیا، بیٹھ گئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اسی طرح لیٹے رہے۔ حضرت عمر فاروق آئے، اجازت لی، سلام کیا، بیٹھ گئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اسی طرح اسی حالت میں بیٹھے لیٹے رہے۔ اور تیسری مرتبہ جب دستک ہوئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دروازے پر کھڑے تھے۔ جب پتہ چلا اللہ کے نبی کو عثمان تشریف لے آیا ہے تو پھر اللہ کے نبی اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو درست فرمایا۔ درست فرمانے کے بعد حضرت عثمان کو آنے کی اجازت عطا فرمائی۔ حضرت عثمان آئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف فرما ہوئے۔ تشریف فرمانے کے بعد جب مجلس برخاست ہوئی، حضرت ام المومنین، آپ کی میری امی جان حضرت اماں عائشہ صدیقہ، سارے کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا، اے میرے سرتاج، بڑا عجیب منظر تھا، میرے والد محترم آئے، آپ اسی طرح لیٹے رہے، ران ننگی تھی، کپڑا درست نہیں فرمایا۔ جناب عمر فاروق آئے تو آپ اسی طرح لیٹے رہے، ران ننگی تھی، کپڑا درست نہیں فرمایا۔ لیکن عجیب حیرت کی بات ہے، مجھے حیرت میں ڈالتی ہے، جب عثمان آئے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، کپڑے کو درست فرمایا، درست فرمانے کے بعد آپ نے اجازت عطا فرمائی۔ یہ بڑا عجیب معاملہ تھا۔ آؤ سنو اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا، اے عائشہ، میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ کا نبی تو اتنی عزت عطا فرمائے، اللہ کا نبی تو اتنی شان عطا کرے، اللہ کا نبی تو اتنا مقام عطا کرے، ان کے لیے اٹھ کے بیٹھ جائیں، ان کے لیے استقبال کریں، ان کے عقد نکاح میں اپنی 2 بیٹیاں عطا فرما دیں۔ آج کا امتی کھڑے ہو کر انہی صحابہ پر انگلی اٹھا رہا ہو، یہ عثمان ایسے تھے، یہ عمر ایسے تھے، یہ ابوبکر ایسے تھے۔ عثمان وہ ہے جس کے عقد نکاح میں اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں۔ آج امتی کھڑا ہو کے حضرت عثمان کو الیاذ باللہ لعن طعن کرنا شروع کر دے تو میں کہتا ہوں ان کی شان میں کمی نہیں آنی، برباد ہونا ہے تو اس بندے نے ہونا ہے جس نے صحابہ کی شان پر انگلی اٹھائی ہے۔ یہ شان اللہ رب العزت نے ان اللہ کے نبی کے غلاموں کو عطا فرمائی، اور اللہ کے نبی ان کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے اور کہتے تھے یہ میرے صحابہ ہیں، اور یہی ارشاد فرمایا الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال النبی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ
میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتداء اور پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو جس کے اوپر صحابی کا لفظ صادق آتا ہے اور جس نے اللہ کے رسول کی ایمان کی حالت میں زیارت کی ہے وہ اللہ کے نبی کا صحابی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں صحابہ کی شان کو تولنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں ترکڑی اور ترازو لگانے والے؟ یہ صحابی ایسا تھا، یہ صحابی ایسا تھا، یہ ایسا تھا اور یہ ایسا تھا۔ کبھی ہم نے اپنے اندر جان دیکھا ہو، جھانک کر ہم نے اپنے اندر نظر دوڑائی ہو کہ ہم کیا ہیں، ہمارا عمل کیا ہے، ہمارا جناب طریقہ اور وتیرہ کیا ہے، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ کتنی محبت رکھتے ہیں اور اللہ کے نبی کے صحابہ کتنی محبت رکھتے تھے۔ یہ عثمان ہی تھا جس نے اللہ کے رسول کے اعلان پر لبیک کہتے ہوئے 1000 اونٹ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیے، 10,000 فوجیوں کا پورا راشن اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور 70 گھوڑے اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ آج اگر اللہ کے نبی کا نام لیا جائے کہ اللہ کے نام پہ دیا جائے، ہم کتنے مومن ہیں، کتنے ایمان والے ہیں، اپنی زکوٰۃ ہی نکالتے نہیں ہیں اور لوگ اللہ کے رسول کے صحابہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔